السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا یہ ہفتہ علم فلکیات کی روشنی میں برج حمل، آپ کے ذائچے میں سورج اور چاند دونوں ہی آبی برج میں ہوں گے۔ سورج برج حوت میں اور چاند برج اکرم میں۔ پیر، منگل اور بدھ کچھ آپ کے اندر اور کچھ بیرونی امور میں ذہنی الجھاؤ کا سامنا ہو سکتا ہے، ذہنی الجھنیں ہو سکتی ہیں۔ بزنس اور کام کاج میں خواہ کی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، جو کہ آپ کے اوپر ایک غصہ، ایک مایوسی، ایک اداسی، ایک جذباتی بہاؤ آپ کے مزاج میں آ سکتا ہے۔ اس پر قابو رکھیے گا، پرسکون رہیے، کوشش کریں، صدقہ اور صبر سے کام لیں، کوئی بڑا قدم نہ اٹھائیں۔ ایسے وقت میں اٹھایا گیا قدم آپ کے لیے پریشانیوں کا سبب ضرور بن سکتا ہے۔ جمعرات اور جمعہ ایک شخص جو کہ آپ کا پرانا دوست ہے، یا آپ کا چھوٹا بھائی، یا چھوٹے بھائی کی طرح کا کوئی شخص آپ کے قریب آئے گا اور آپ کو اچھے مشورے دے گا۔ آپ کو ایک نئی توانائی محسوس ہوگی۔ ہفتہ اور اتوار بہت اچھے دن ہیں۔ آپ کو کیریئر کے حوالے سے جو بھی اہم فیصلے لینے ان دنوں میں لے لیں۔ برسور، آپ کا سیارہ مقدر کے اعلیٰ مقام پر جم کے بیٹھا ہوا ہے اور پچھلے کئی دنوں سے یہیں پر موجود ہے۔ رجت میں تھا اور اب رجت سے نکل چکا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے جو بیرون ملک کے ساتھ منسلک جو بزنس تھے، کام کاج تھے آپ کے، جس میں رکاوٹیں تھیں، الجھاؤ تھے، وہ اب الجھاؤ دور ہو جائیں گے اور معاملات میں روانی آنا شروع ہو جائے گی۔ بیرون ملک سے فائدے ہو سکتے ہیں، دور دراز سے اہم کالز آ سکتی ہیں، رابطے ہو سکتے ہیں، سفر ہو سکتے ہیں۔ پیر اور منگل یہ دن اہم ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا محتاط رہے گا، کیونکہ آپ کے زندگی کے ساتھی کے ساتھ آپ کی گرما گرمی ہونے کا اندیشہ ہے، تعلق گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ بدھ اور جمعرات والدین سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، یا باپ کی طرح کا کوئی شخص آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، بیرون ملک سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ خطرات میں کودنے سے گریز کیجیے گا، کیونکہ آپ کی انرجی کا لیول بہت بڑا ہو چکا ہے۔ ہفتہ اور اتوار سفر ہو سکتا ہے، بیرون ملک سے منسلک کسی بزنس میں انویسٹمنٹ کا موقع مل سکتا ہے، لیکن کوشش کیجیے کہ یہ انویسٹمنٹ سوچ سمجھ کے کیجیے، نہ کہ اندھا دھند۔ اندھا اعتماد کسی پر بھی نہ کیجیے۔ ایک اور اہم بات جو کہ انہی دنوں میں ہونے والی ہے، کوئی دور دراز رہنے والا شخص آپ کے بہت قریب آ سکتا ہے، یعنی کہ آپ کے دل کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ اب آپ نے خود ہی اس میں تمیز کرنی ہے کہ یہ سچی محبت ہے یا کہ محبت کے نام پہ کوئی فریب۔ برج جوزہ، آپ کا ستارہ کہ جو پارا صفت ہے، پارے کی طرح ادھر ادھر بے چین روح رکھتا ہے، لیکن یہ ایک مستقل مزاج سست رو سیارے کے ساتھ آپ کے مقدر کے مقام پہ موجود ہوگا۔ یہاں آپ کے سیارے کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا مشورہ دیا جاتا ہے، تھوڑا سا صبر کر لیجیے گا، تھوڑی سی دور اندیشی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی قسم کی جلدی کی تو ہو سکتا ہے جو چیزیں آپ کو خدا دینا چاہ رہا ہے یا مقدر آپ کو دینا چاہ رہا ہے، وہ آپ کو ممکن ہے اس انداز میں یا اس لیول پہ آپ کو ہو کہ نہ ملے۔ تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے آپ کو۔ پیر سے بدھ تک کا کام کاج میں غیر متوقع مشکلات ہو سکتی ہیں، صحت متاثر ہو سکتی ہے آپ کی، کام کا دباؤ پڑے گا، اور ایسے وقت میں غلط فیصلہ اور چیزیں رکھ کے بول سکتے ہیں۔ مالی نقصان کا اندیشہ بھی اسی بے احتیاطی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لہٰذا احتیاط کا دامن
قابو کر کے پکڑ لیں، صدقہ لازمی دیں۔ یہاں آخری دنوں میں آپ کو آپ کی توقع سے ہٹ کے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ کی ذہانت اور آپ کی قابلیت بھی یقینی طور پہ اس میں اس کا اہم کردار ہوگا، اور آپ ایسے وقت میں بازی کو پلٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے وقت میں محتاط بھی رہنا چاہیے، تھوڑی سی لاپرواہی کسی بڑی نقصان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ برج سرطان، ستارہ زہرہ۔ خوبصورت لوگ، نرم، ماں کی طرح محبت کرنے والے لوگ، ماں کی طرح آپ کا خیال رکھنے والے لوگ، جن لوگوں کے دوست برج سرطان والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو زندگی میں ماؤں کی کمی کم ہی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کا ستارہ منگل اور بدھ محبت کی جھیل میں تیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جذبات کی بے لگام طغیانی آپ کو بہا کے لے جا سکتی ہے اور ڈبو بھی سکتی ہے۔ محتاط رہیے گا، کیونکہ محبت کے نام پہ دھوکہ اور آپ سے دل لگی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک فریب بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو محتاط ہونے کا مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ بچوں کی صحت اور تعلیم کی فکر ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کوئی بچہ آپ کی امیدوں پر پورا نہ اتر رہا ہو، اس سلسلے میں آپ کو ذہنی تھوڑا سا دباؤ اور الجھن کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ماحول اور میدان آپ کی حمایت میں ہے، لیکن مقدر اور خوبی یا قسمت کے کسی بزرگ کی دعا سے آپ کو کوئی بزنس کے حوالے سے بڑی کامیابی مل سکتی ہے، آپ کامیابی سمیٹ سکتے ہیں۔ اور ایسے وقت میں کہ جب کیتو آپ کے 5ویں گھر میں ہوگا اور قمر آپ کے 7ویں گھر میں ہوگا، تو ایسے وقت میں آپ کا کسی سے تعلق ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ گویا کہ یہ آپ کا اس سے پہلے کوئی جاری تعلق ہے تو اس کے اندر یا اس سے آپ کو اکتاہٹ ہو سکتی ہے، تو یہ ایک ملی جلی کیفیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے الرٹ رہیے۔ برج اسد، ستارہ شمس۔ آپ کا ستارہ شمس یعنی سورج نیپچون اور مشتری کے گھر برج حوت میں ہوگا۔ یہاں پہ یہ اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کرتا ہے، یہ اپنے مزاج سے ہٹ کے ایک کیفیت میں چلا جاتا ہے، اور ایسے ہی وقت میں چاند عقرب میں ہوگا۔ گویا ابتدائی 3 دن اداسی، مایوسی اور نا امیدی کا موسم آ سکتا ہے۔ ایسے وقت میں آپ مراقبہ، گیان، دھیان اور روح کو سکون دینے کی کوشش کریں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا رویہ آپ کے صبر اور آپ کے دانائی کا امتحان لے سکتا ہے۔ قریبی لوگ اور آپ کا باس آپ کے کام میں خواہ مخواہ کے کیڑے نکالنے کی کوشش کر سکتا ہے، مداخلت کر سکتے ہیں، ان کا رویہ نامناسب ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، اور ایسی کیفیت ہو، ایسے حالات ہوں تو اسے اگنور کیجیے گا۔ یہیں پر کچھ اور احباب کو بیرون ملک سے بزنس کی آفر مل سکتی ہے، اور بزنس کے لیے دن رات کام کرنے کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ پر کچھ منفی اثرات ہو سکتے ہیں، ایسا نظر آ رہا ہے، ایسا میں دیکھ رہا ہوں۔ اس پہلو کو درگزر ہرگز نہ کیجیے گا، اسے نظر میں رکھیے گا، آرام پہ توجہ دیجیے گا، اپنے کھانے پہ، خوراک پہ مناسب توجہ دیجیے گا۔ برج شملہ، آپ کا سیارہ عطارد بزنس اور کام کاج کے خانے میں ہے، 6ٹھے خانے میں ہے،
اور اسے صحت کا کھانا بھی کہتے ہیں۔ گویا کہ آپ کے کام کاج اور صحت دونوں ہی اہم ہو چکے ہیں، اور یہ یہاں پچھلے کئی دنوں سے موجود ہے۔ ریٹروگریڈ تھا، رجت میں تھا، اور اب پھر سیدھا ہو چکا ہے، لیکن یہ ابھی زحل کے پاس جائے گا۔ زحل کے درجات سے ابھی یہ دور ہے، پہلے ہے، اس کی طرف سفر کر رہا ہے، اور یہاں پہ یہ زحل کے دباؤ کے تحت ہے۔ گویا آپ پر کام کا پریشر رہے گا، کام کا دباؤ رہے گا، آپ کی ہیلتھ متاثر ہو سکتی ہے، لیکن یہیں پہ مسائل کا حل بھی نکلے گا۔ صحت خراب ہوگی تو صحت ٹھیک ہونے کے بھی راستے نکلیں گے، کام کا پریشر بڑھے گا تو کام بھی اس کے راستے نکل آئیں گے۔ یہیں پر کچھ منافق لوگ کھل کر سامنے آئیں گے۔ منگل اور بدھ کوشش کریں کہ سفر سے گریز کریں، کسی سے تلخ کلامی نہ کریں، کسی سے وعدہ نہ کریں، خود پہ قابو رکھیں۔ آپ کے جذبات مشتعل ہو سکتے ہیں، آپ کا فشار خون یعنی بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ ہفتہ اور اتوار کو مالی فائدہ ضرور ہوگا، بچوں سے خوشی مل سکتی ہے۔ ممکن ہے آپ کا کوئی بچہ آپ کے لیے راحت کا سبب بنے، آپ کی سورس آف انکم کا سبب بنے، یا کوئی اور انعامی پیسہ بھی آپ کو مل سکتا ہے ایسے وقت میں۔ اولاد سے ہٹ کے محبت بھی آپ کے زخموں کا مرہم بن سکتی ہے۔ برج میزان، اگلا برج میزان کا ستارہ زہرہ ہے۔ آپ کا ستارہ زہرہ برج میزان کئی دنوں سے کمرے میں بند ہے، چوتھے گھر میں ہے اور مریخ کے ساتھ ہے۔ مریخ کا قرب آپ کو ایک نئی منصوبہ بندی کی راہ سجا رہا ہے، نیا بزنس، نئی جاب، نیا راستہ۔ زندگی کے ساتھ سردی گرمی ہو سکتی ہے۔ چوتھے گھر میں ہے زہرہ اور مریخ موجود ہے۔ اگر آپ کے پیدائشی چارٹ میں دونوں اچھے سیارے پڑے ہیں تو گویا آپ ان دنوں اچھی ازواجی زندگی کے مزے لے سکتے ہیں۔ منگل اور بدھ، آپ اپنے کیریئر کو لے کے کچھ ہنگامی اقدامات اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں، ایموشنل ہو کے اٹھائیں گے، ایموشنل ہو کے قدم اٹھائیں گے، کیونکہ انہی دنوں میں قمر برج اکرم میں ہوگا، اور اندیشہ ہے کہ یہیں یہ کوئی آپ اس کی تسلی کر لیں کہ آپ کوئی غلط فیصلہ نہیں لے رہے، کوئی غلط قدم نہیں اٹھا رہے، کیونکہ قمر جذباتی کر دیتا ہے اور جذبات میں اٹھایا ہوا قدم ٹھیک نہیں ہوتا، تو محتاط رہیے۔ تو اس قدم اٹھانے سے پہلے غور و فکر کر لیں، آپ کی جن لوگوں سے امیدیں ہیں یا امیدیں تھیں ان پر پانی پھر سکتا ہے۔ یہ ہفتہ ہے کہ کھچڑی سا ماحول پیش کر رہا ہے، بہت ساری الجھاؤ ہیں، بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں نیگیٹو ہو رہی ہیں۔ تو اس ہفتے آپ کو بہت محتاط ہو کے چلنا ہوگا، نئے راستے کھلیں گے اور کچھ الجھنیں بھی آئیں گی۔ برج عقرب، ستارہ مریخ اور پلوٹو، آپ کی سوچیں 4 ستاروں کی لپیٹ میں آ رہی ہیں۔ آپ کے تیسرے گھر میں، سفر کے گھر میں، کمیونیکیشن کے گھر میں، نیٹ ورکنگ کے مقام پر 4 ستارے اکٹھے ہو رہے ہیں، چاند، زہرہ، مریخ اور پلوٹو۔ یہ آپ کو بہت گہرائی میں جانے کا آپ کا رجحان ہو سکتا ہے، آپ کی ترجیحات سوشل میڈیا سے منسلک ہو سکتی ہیں۔ منگل اور بدھ، روحانیت کی جانب کشش محسوس ہوگی آپ کو۔ ممکن ہے کچھ لوگ دنیا تیاگنے کی بھی سوچیں، اور ایسی کیفیات جن کے چارٹ میں یہ ستارے اچھے نہیں تھے پیدائش کے وقت، تو ان پر کچھ مایوسی کی بھی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، اور کچھ لوگ
ایسے وقت میں سوشل میڈیا سے، نیٹ ورکنگ سے، آن لائن سے، سفر سے بہت اچھی ارننگ کریں گے، بہت اچھے لوگوں سے ملیں گے۔ جمعرات اور جمعہ برکت لانے والی آمدنی ہو سکتی ہے۔ آپ بیرون ملک یا آن لائن کسی بزنس میں قسمت آزمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے وقت میں سفر بھی ہو سکتا ہے۔ ہفتہ اور اتوار کام کے لیے کوئی نہایت اہم قدم اٹھا سکتے ہیں، اور ایسے وقت میں کوئی آپ کے دل کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتا ہے۔ اگلا برج قوس، ستارہ مشتری۔ آپ کا مزاج بہت خوب مزاج ہے۔ آپ کے مزاج کے لوگ کم ہوتے ہیں۔ آپ کی سوچیں بہت اچھی ہوتی ہیں، اعلیٰ ہوتی ہیں۔ آپ کے حصے کی نیکیاں کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ لوگوں کے کام آنا آپ کی فطرت کا حصہ ہے۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ اگر آزائچے پہ نظر ڈالیں تو بہت ساری پازیٹیو انرجیز آپ کی طرف آتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مقدر کا ستارہ آپ کے ستارے کے ساتھ آپ کے گھر میں برجمان ہے۔ پیر سے بدھ روحانی حوالے سے یہ ایک بہت اچھا وقت ہے۔ آپ روحانی طور پہ اپنے آپ کو بہت اچھا فیل کریں گے، بہت مضبوط محسوس کریں گے۔ جمعرات اور جمعہ معمولی نوعیت کی ذہنی الجھن ہو سکتی ہے، لیکن یہیں پر ہفتہ اور اتوار آپ کو مالی اور روحانی دونوں نوع کی دولت نصیب ہو سکتی ہے۔ مجموعی طور پہ ہم نظر ڈالیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے روحانی طور پہ بھی بہت اچھا ہے اور مالی حوالے سے بھی بہت اچھا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ہفتہ آپ کو روحانی طور پہ بھی دولت دے رہا ہو، سکون دے رہا ہو۔ سکون ایک لازوال دولت ہے، اور مادی حوالے سے، فنانشل حوالے سے بھی آپ کو گین ہو رہا ہو، ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے۔ برج جدی، ستارہ زحل۔ آپ کے اس ہفتے کے چارٹ کو دیکھیں تو ستاروں نے آپ کے تالے میں، یعنی آپ کے پہلے گھر میں، آپ کے لگن میں ایک میلہ سا لگا رکھا ہے۔ آپ کے تالے میں ستارے اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور جب ایسی کیفیت ہو، ایسا واقعہ ہو، تو آپ کے اندر ایک نئی طرح کی سوچیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ آپ کے رجحانات، آپ کی ترجیحات چینج ہوتی ہیں، بدلتی ہیں۔ آپ کے جو بزنس کے راستے ہیں وہ نئے کھلنا شروع ہوتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اس سے پہلے آپ کی زندگی میں نہیں ہوتی وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ منگل اور بدھ، کسی شخص سے تلخی ہو سکتی ہے، آپ کو دلی صدمہ ہو سکتا ہے، آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ ایسے وقت میں زندگی کا ساتھی، اس سے بھی تھوڑی بہت گڑبڑ ہو سکتی ہے، محتاط رہیے گا، اور کوشش کیجئے کہ ساتھی کی بہت ساری غلطیاں اور کوتاہیوں کو معاف کر دیں۔ ایک معاملہ ہے کہ جو گزشتہ کئی دنوں سے آپ دونوں کے مابین دراڑیں ڈال رہا ہے، کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اس چیز کو آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر لیں اور خوش اسلوبی سے حل کر لیں، وگرنہ ٹوٹ پھوٹ کی طرف معاملہ چلا جائے گا۔ کوشش کریں کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، اور آپ کے اندر کی سوچیں، جذبات اور مایوسی کے گڑھے میں گرتی دکھائی دیتی ہیں۔ محتاط رہیں، پازیٹیو انرجی جو ہے وہ اپنے اندر لائیں۔ برج تلو،
آپ کا برج زحل اور یورنس کے مزاج کا امتزاج ہے، یعنی پرانے نجوم کے مطابق زحل ہے اور نئے نجوم کے مطابق یورنس اس کا سیارہ ہے۔ گھر کی تعمیر اور بزنس کی منصوبہ بندی کا وقت چل رہا ہے، اور یہ ایسا کچھ دنوں سے ہو رہا ہے، 2-3 سالوں سے تو چیزیں تھیں، لیکن یہ 6 مہینوں سے اور یہ باتیں اور یہ معاملات جو ہے وہ گرما گرمی سے چلنے شروع ہو گئے ہیں۔ کثرت سیارگان یعنی کئی سیارے، زیادہ سیارے آپ کے 12ویں گھر یعنی بیرون ملک سے متعلق خانے میں ہیں۔ آپ بزنس کے لیے اگرچہ منگل اور بدھ اچھے ہیں آپ کے بزنس کے حوالے سے، لیکن پھر بھی محتاط رہنے کا آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ پرسکون رہیں۔ جاب میں مسائل آ سکتے ہیں، خصوصاً آخری 2 دنوں میں۔ پیسہ سوچ سمجھ کے انویسٹ کریں، پیسہ ڈوبنے کا خطرہ موجود ہے۔ آپ کے اخراجات یہاں ذائچے کے مطابق بے تکے ہو سکتے ہیں۔ یہیں آپ کے چارٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بھائی اور ایک پرانے دوست سے آپ کو کچھ اچھے مشورے مل سکتے ہیں اور آپ کو کچھ مالی فائدے بھی مل سکتے ہیں۔ لہٰذا بڑے بھائی یا اس پرانے دوست کی قدر کیجیے اور اس کے مشوروں کو اہمیت دیجیے، وہ آپ کے بہترین خیر خواہ ہیں۔ یہ آپ کے ہفتے کی ریڈنگ تھی۔ برج حوت، ستارہ مشتری اور نیپچون۔ آپ کا ستارہ باقوت ہے اور پچھلے 1 مہینے سے مشتری یہاں پہ آ چکا ہے۔ آپ کا وجدان بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ مشتری اور نیپچون دونوں ہی سیارے آ گئے ہیں، تو یہ آپ کی واٹری جو صلاحیتیں ہیں، ایبلٹیز ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں، اوور کر رہے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کا وجدان بہت اچھا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے بڑے بھائی یا ایسے احباب کو اچھا نہ سمجھیں، یا کسی بھی حوالے سے آپ ان سے نامناسب رویہ رکھیں، یا ان سے متعلق آپ اپنے اندر غلط فہمیاں پالیں، یا ماضی کی ان کی کسی غلطی کی سزا آپ انہیں اب دینا شروع کر دیں اور اسے اپنا دشمن سمجھنے لگ جائیں۔ اس بارے میں سوچیے گا۔ آپ کی زندگی کے ساتھی بھی ممکن ہے آپ کے اسی رویے سے نالاں ہوں، اس سے مت توجہ دیں، کیونکہ آپ کے اندر ایک جذباتی بہاؤ جو کہ آپ کی سوچوں کو بہت اوپر لے کے جا رہا ہے، اوور کر رہا ہے، اوور کانفیڈنس جیسے آ جاتا ہے بندے کے اندر، تو وہ نیگیٹیوٹی میں شمار ہوتا ہے۔ منگل اور بدھ بزرگوں سے اختلاف رائے رکھیں، لیکن ان کے خلاف نہ کریں۔ یہ ہفتہ مالی طور پہ آپ کو فائدہ دے گا، آپ کے توقع کے مطابق نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ صدقہ ضرور دیں۔ اللہ آپ کو حامی ناصر